حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے، تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہادر، سخی اور رحم دل بنائے، اور اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اس حالت میں کہ وہ روزہ دار بھی ہو، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اس حالت میں کہ وہ روزہ دار بھی ہو لیکن اس کا خاتمہ بغض آل رسول پر ہو جائے، اس کو موت میری آل کی محبت پہ نہ آئے، اس کی موت آل رسول علیہ السلام کے بغض پہ آ جائے، تو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، وہ دوزخی ہے۔ سو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جو شخص میرے اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوزخ میں داخل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، ان کی جانب دیکھ کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے دشمن کا دشمن ہوں اور تمہارے دوست کا دوست ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 شخص ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہے اس نے بھی ان پر لعنت کی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی بھی ان پر لعنت ہے۔ پہلا وہ جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو، دوسرا تقدیر کو جھٹلانے والا، تیسرا فرمایا ظلم اور جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا، ظلم اور جبر کے ساتھ قبضہ حاصل کرنے والا، تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل فرمایا، اور اسے ذلیل کرے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، فرمایا میری اطرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا، اور چھٹا فرمایا کہ میری سنت کا تارک۔ تو یہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے
بس میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، یعنی اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتا ہو۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت فرمائے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے دین کی حفاظت فرمائے نہ اس کی دنیا کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا وہ 3 حرامات، وہ حرمتیں 3 کیا ہیں؟ پہلی اسلام کی حرمت، دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری حرمت، اور تیسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قرابت کی حرمت۔